عزیر کی آواز میں آپ کا سواگت ہے۔ غزہ سے ایک بہت ہی دکھ بھری خبر آج آئی ہے۔ دیکھیے خبریں تو روز آ رہی ہیں غزہ سے، فلسطین سے، لیکن آج جو خبر آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں مایوس کر دینے والی ہے، کیونکہ اس خبر کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ آج ابھی 3-4 دن پہلے ایک ڈاکٹر تھی، ان کے 10 بچے تھے، 10 میں سے 9 اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں ہلاک ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے شوہر بھی اس میں زخمی ہو گئے تھے بہت بری طریقے سے، جو خود ڈاکٹر تھے۔ آج ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اس فوٹو میں آپ دیکھیے ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ کتنا مایوسی کا عالم ہوگا، ایک کے اوپر ایک باڈیز رکھی ہوئی ہیں غزہ میں، ایسے جیسے ہم کچھ ہے نا جانوروں کو بھر کر لے کر آتے ہیں ٹرالیوں کے اندر۔ یہ حالات غزہ کے لوگوں کی ہو گئی ہے جو بالکل مر گئے ہیں۔ ان کو ایک کے اوپر ایک لایا جاتا ہے، ان کی نمازوں کو پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ حال غزہ کا ہو گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں روز امداد کے نام پر مارا جا رہا ہے، ایڈ کے نام پر مارا جا ہے۔ جو پہلے جگہ جگہ 400 جگہوں کے آس پاس میں جو سینٹرز بنے ہوئے تھے، وہاں پر غزہ کے اندر وہاں پر امداد بانٹی جا رہی تھی۔ جیسے بھی امداد بانٹی جا رہی تھی لوگوں تک کہیں نہ کہیں پہنچ رہی تھی۔ اب اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اس جو ایڈ کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ اب اس کو یہ ایڈ ہے ہم خود بانٹیں گے۔ اور یہاں پر ایڈ کے نام پر صرف 4 یا 5 سینٹر پورے غزہ کے اندر بنائے گئے ہیں، اور لوگ ان سینٹرز پہ دور دور سے آ رہے ہیں غزہ سے، کیونکہ غزہ کا جو علاقہ ہے وہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے۔ غزہ کا جو علاقہ ہے بہت بڑا ایک علاقہ ہے۔ لوگ اتنی دور دور سے آ رہے ہیں جیسے دلی، مطلب میں NCR میں رہتا ہوں، اتنی دور دور سے آ رہے ہیں جیسے دلی، اور اس ایڈ کے نام پر لوگوں کو وہاں پر ٹھوس ٹھوس کر بھرا جاتا ہے۔ اور جب ان کو بھر دیا جاتا ہے اس ایک پنجرے کے اندر جو انہوں نے ایک شکل بنائی ہوئی ہے، لائن کی ایک ٹریپ بنا دیا ہے کہ آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں، اور ٹھوس ٹھوس کر ان کو بھر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ان کی چیکنگ ہوتی ہے، ان کے فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے، ان کی ریٹینا چیک کی جاتی ہے، پوری سیکیورٹی کے بعد میں ایک ایک بندے کو جب امداد بانٹی جا رہی ہے۔ اور جب بھیڑ بہت زیادہ بڑھ گئی وہاں پر تو فائرنگ شروع ہو گئی، اور اس فائرنگ میں آج کی جو خبر آ رہی ہے وہ کم سے کم 30 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ زیادہ اور سنکھیا بڑھ سکتی ہے، آنے والے ٹائم میں پتہ لگے گا کیا اور حالات چل رہے ہیں۔ برابر سیز فائر کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ کیسے نہ کیسے کر کے سیز فائر رک جائے۔ یورپین کنٹریز برابر بات چیت میں لگی ہوئی ہیں اس چیز کی کہ غزہ کی جو بھوک مری یہ پھیل رہی ہے، اسٹارویشن ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اس میں بچے ہلاک ہو رہے ہیں، کہ کیسے نہ کیسے کر کے سیز فائر ہو جائے، غزہ کے اندر ایڈ پہنچ جائے، کیونکہ رفح کی طرف سے بھی جو مصر کا بارڈر لگا ہوا ہے وہاں سے بالکل امداد بالکل بند ہے، مصر کی طرف سے بھی جو آتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہیں ہیں جہاں سے امداد پہنچتی ہے۔ سارے ہی راستے اسرائیلی آرمی نے بالکل بلاک کر رکھے ہیں۔ اسرائیلی آرمی نے کیا، نیتنیاہو کی سرکار نے بلاک کروا رکھے ہیں۔ خبریں اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، دیکھیے پورے جاتے جاتے میں آپ کو ڈیٹیل سنا دیتا ہوں کہ کیا ہے پوری نیوز کیا ہے جو آج یہ غزہ کی طرف سے جو نیوز آئی، جس میں آج ایک پتا کا بھی دیہانت ہو گیا ہے۔ سنیے، A Palestinian doctor who lost 9 children in an Israeli strike in the late May has died from wounds sustained in the same attack. Hamdi al-Najjar, 40, is survived by his wife Ala al-Najjar, a doctor at Al-Tahir Hospital within the Nasser Medical Complex. ایک نصر میڈیکل کمپلیکس ہے، جیسے بڑے بڑے میڈیکل سینٹر ہوتے ہیں ایسے ہی اسی کمپلیکس کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، التحریر ہاسپٹل، اور اس ہاسپٹل میں یہ ڈاکٹر تھی۔ جب اپنے گھر سے ہی نکلی ہاسپٹل کے لیے پہنچ گئی، ان کو بعد میں پتہ لگا کہ ان کے نکلنے کے بعد میں اسرائیلی وار پلین نے ان کے گھر پر ایئر اسٹرائک کر دی، اور ترنت ہی 10 میں سے 9 بچے ہلاک ہو گئے۔ کتنی مایوسی کی خبر ہے، ذرا سوچیے، غور اور فکر کریے، ہمارے اپنے بچوں کو، کوئی چھوٹا بچہ یا بڑا بچہ کوئی سا بھی ہو، اس کی ہلکی سی چوٹ لگ جاتی ہے تو پورا گھر سہم جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ دیکھیں ایک ماں کے 9 بچے ہلاک ہو گئے، کیا گزر رہی ہوگی اس ماں کے اوپر۔ آپ اس چیز پر غور اور فکر کریں، کیا ہمت اور طاقت دی ہوگی اوپر والے نے اس ماں کو۔
آپ دیکھیے، سنیے اور خبر کیا ہے. Not long after an Israeli strike hit their house in the Qizan al-Najjar area in southern Khan Yunus. southern Khan Yunus کا یہ علاقہ ہے جہاں پر ان کا گھر تھا. قزان النجر اس علاقے کا نام ہے خان یونس میں. killing 9 of their 10 children and wounding 10th. 10 بچہ جو زخمی ہیں. Allah, a pediatrics specialist, was treating victims of Israeli bombardments that day when her own children and husband were brought to her. مطلب دوسروں کی مرہم پٹی کرتے کرتے، دوسروں کی تیمارداری کرتے کرتے آج ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آج اس ماں کو اپنے ہی بچوں کا کفن سنبھالنا پڑ رہا ہے. کتنی دل دہلا دینے والی بات ہے. اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ جو سب چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے. ہم امن و امان چاہتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے لوگ ہوں یا فلسطین کے لوگ ہوں، کیونکہ وہ بھی ایک عام انسان ہے، ہم بھی ایک عام انسان ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں، نہ ہم ان کے خلاف ہیں، نہ ہم اس فلسطینیوں کے خلاف ہیں. ہم نہ اسرائیل کے خلاف ہیں، ہم نہ فلسطینیوں کے خلاف ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں. ہمارے اندر انسانیت ہے. مذہب کسی کا کوئی سا بھی ہو، لیکن خون تو سب کا ایک ہی ہے نا. سب کو ایک رب نے پیدا کیا ہے. ہم اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ سب کچھ جو چل رہا ہے امن و امان قائم ہو جائے دونوں ملکوں کے اندر. جے ہند.